میرا نام عامر محمود شاہ ہے اور میں نے آپ کو جو ہے نا آج مجموعہ ضابطہ فوجداری کے سمن کے بارے میں بتانا ہے کہ سمن کیا چیز ہے۔ سمن کیا ہے کہ یہ عدالت کی طرف سے ایک قسم کا بلاوا ہے۔ اب ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سمن عدالت کی طرف سے بلاوا ہے، لیکن اب سمن کن انگریڈینٹ سے مکمل ہوتا ہے کہ سمن میں یہ تقریباً 8 چیزیں آتی ہیں کہ سمن ہمیشہ عدالت کی طرف سے ہوگا، یہ کسی محکمے کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ سمن عدالت کی طرف سے ہوگا، تحریری ہوگا، 2 پرتہ ہوگا، عدالت کی اس پہ سٹیمپ ہوگی، جج کے دستخط ہوں گے، مطلوبہ شخص کا نام ہوگا، تاریخ پیشی ہوگی اور مقدمہ نمبر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی؟ سمجھ یہ کیا ہے کہ اس کے 2 پرت ہوں گے، عدالت کی طرف سے ہوگا اور تحریری ہونا چاہیے۔ اگر یہ میں نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، اگر ان میں سے آپ اگر ایک چیز بھی کم کر دیتے ہیں، یعنی مطلوبہ شخص کا نام نہیں لکھتے، تو ان حالات میں اب جس طریقے اب سارے بیٹھے ہیں، سمن ایک آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس کے نام آیا ہے یہ سمن۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ آپ کو اگر اس پر کیا ہے کہ کورٹ کا نام نہیں لکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کورٹ میں جانا ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام 8 کی 8 تقریباً اس میں پوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک؟ اب کیا ہے کہ یہ تعمیل کس طریقے سے ہوگا، تعمیل کون کروائے گا؟ اس کی تعمیل اس کی پولیس اہلکار کے ذریعے ہوگی، عدالتی اہلکار کے ذریعے ہوگی، اور اگر کوئی حکومت نے کوئی قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں تو اس کے تحت ہوگی، یا پھر نالشی کی شکایت پر یا نالشی کی درخواست پر، چاہے وہ ملزم کی طرف سے ہے یا مدعی کی طرف سے ہے کہ کوئی درخواست کرتا ہے کہ میں اپنے گواہان سے خود سمن کی تعمیل کروا لوں گا۔ ٹھیک ہے؟ کہ یعنی تعمیل کس طریقے سے ہوگی؟ پولیس اہلکار کے ذریعے، عدالتی اہلکار کے ذریعے، اور حکومت نے کوئی قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں، یعنی آنے والے وقتوں میں اگر کچھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہر جو ہوگا اس کا موبائل نمبر لیں، موبائل نمبر پہ بتا دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی حکومت قواعد و ضوابط مکمل کر لیتی ہے تو اس کو درست تسلیم کیا جائے گا، یا پھر ملزم کی طرف سے یا مدعی کی طرف سے لفظ استعمال ہوا ہے نالشی۔ نالشی کا مطلب ہے شکایت کرنے والا، درخواست کرنے والا۔ ٹھیک ہے؟ جو بھی درخواست کرتا ہے تو اس کی درخواست پر چاہے وہ مدعی ہے یا ملزم ہے، اس کے گواہ سے وہ سمن کی تعمیل ہو جائے گی۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ایک بندہ سمن کی تعمیل کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں آتا ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو تعزیرات پاکستان کی سیکشن 174 کے تحت اسے 1 ماہ قید اور 1500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر ہائی کورٹ کا ہے تو ان حالات میں اسے کیا ہے کہ 6 ماہ تک قید ہو سکتی ہے اور 3000 روپے تک جرمانہ ہے۔ لیکن اگر وہ 87 مجموعہ ضابطہ فوجداری 87 کے تحت اس کا اشتہار شائع کیا گیا تھا اور اس میں وہ بندہ پیش نہیں ہوتا، تو ان حالات میں کیا ہے کہ 3 سال تک اسے سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک؟ اب کیا ہے کہ یہ آ گیا بندے کا۔ اب بعض اوقات عدالت کیا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کے لیے بھی سمن جاری کرتی ہے کہ فلاں ڈاکومنٹ آپ جو ہے نا عدالت میں پیش کریں۔ اب اس کے لیے ایک بندہ تعمیل کرنے کے باوجود وہ پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو 175 کے تحت 1 ماہ قید اسے اور 1500 روپے تک جرمانہ۔ اور اگر ہائی کورٹ ہوگا تو ان حالات میں کیا ہے کہ اسے 3000 روپے تک جرمانہ اور 6 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔
اب یہ کیا چیز تھا کہ ہمارا ایک سمن کا نمونہ تھا کہ سمن کیا چیز ہے. سمن سیکشن 68 کے اس میں ضابطہ فوجداری کے 68 میں بیان کیا گیا ہے. سمن کا نمونہ، سمن کی تعریف. ٹھیک، اب اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ سمن ایک عدالت کی طرف سے بلاوا ہے. کیا ہے کہ سمن از کورٹ آرڈر ٹو اے پرسن ٹو اپیئر بفور دا کورٹ ایٹ اسپیسیفک ٹائم. اب یہاں پر یعنی ایک ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے، لیکن یہ 68 کی ڈیفینیشن نہیں ہے. 68 میں ہماری وہی ڈیفینیشن ہے کہ عدالت کی طرف سے ہوگا، تحریری ہوگا، 2 پرتہ ہوگا، عدالت کی مہر ہوگی، جج کے دستخط ہوں گے، مطلوبہ شخص کا نام ہوگا اور اس کی تاریخ وہ لکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک، اب ادھر سے ہم ایک بلاوا کہتے ہیں، لیکن بلاوا ایک پراپر ایک لفظ صحیح میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یعنی یہ کورٹ آرڈر ہے ٹو اے پرسن ٹو اپیئر بفور دا کورٹ، کہ بفور کورٹ کے سامنے وہ پیش ہو ایٹ اسپیسیفک ٹائم. جو میں نے وہ 68 کی 8 چیزیں پوری بتائی ہیں، تو اس میں بھی آٹو وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب ہمارے ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پرسن کیا چیز ہے. سر آپ تو لفظ بول رہے ہیں پرسن، ادھر تو آپ نے وہ بتایا کہ دستاویز والا. اب کیا ہے کہ پرسن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے خلاف شخص کیا چیز ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکے، وہ جس کے خلاف مقدمہ درج ہو جس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکے اور وہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کروا سکے. اس میں انسان بھی ہے اور کوئی چیز بھی ہے، جس طرح کوئی کمپنی ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی ادارہ ہے، تو وہ شخص کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب کیا ہے کہ صرف اس کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے کیا آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا سمن محکمہ پولیس بھی جاری کر سکتا ہے یا پولیس کا کوئی اہلکار جاری کر سکتا ہے؟ ٹھیک، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ کیا محکمہ پولیس یا ہم پولیس والے سمن جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو سمن جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے وہ صرف اور صرف کورٹ کو ہے. اب آپ نے کسی گواہ کو بلانا ہے، کسی ایسے شخص کو بلانا ہے جو مقدمے کے حالات و واقعات سے واقف ہے، تو اس کے لیے پولیس والا کیا ہے کہ نوٹس جاری کرے گا، حکم نامہ جاری کرے گا. جو لفظ ہے سمن یہ کیا ہے کہ عدالت جاری کرتی ہے. جو پولیس والا یا کوئی اور ادارہ ہے تو اس کے لیے اس نے کیا ہے کہ نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے. وہ سمن جاری نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے پاس اختیار حاصل ہے. یہ صرف اور صرف اختیار حاصل ہے کورٹ کا. کورٹ نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے اور سمن بھی جاری کر سکتی ہے.